بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے پیارے قرآن پاک کی سورۃ اخلاص۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام ہی سورۃ اخلاص ہے۔ یہ خالص توحید پر مبنی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کا اس میں خاص تعارف کروایا گیا، ایسا تعارف کہ اللہ رب العزت نہ تو کسی کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ اللہ رب العزت کا ایسا مضبوط اور ایسا توحید پر مبنی اللہ رب العزت کا تعارف اس سورۃ اخلاص کے اندر ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے پڑھنے والے کو بھی اللہ رب العزت اخلاص کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور اخلاص کے بارے میں اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، یعنی چند لوگ اخلاص والے جو ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ رب العزت عوام کو، لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اخلاص والے وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اخلاص اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے جس کو ساری زندگی انسان حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، عبادت اور ریاضت اور نیک عمال کرتا رہتا ہے، آخر پہ جا کے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور اس سورۃ مبارکہ کا نام ہی سورۃ اخلاص ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ایسی توحید، ایسی اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی ہیں جو اور کسی سورت میں اس طرح اکٹھی ایک ہی جگہ پہ اتنی جامع نہیں آئی۔ تو سورۃ اخلاص سے جو محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو اجر بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کہیں دور سفر پر تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو مدینہ میں فوت ہوا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس کا جنازہ پڑھنا چاہیں تو اس کی میت کو آپ کے آگے کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کی میت کو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کا جنازہ پڑھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس میرے صحابی کا یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے اللہ نے اس کو دیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے اترے ہوئے تھے جو جنازہ پڑھ رہے تھے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو حکم کس وجہ سے دیا کہ اس کے جنازے میں شامل ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ پیارا صحابی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا تھا اور سورۃ اخلاص سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ اعزاز و اکرام بخشا ہے۔ تو ایک بات یہ عام ہے عوام الناس کے اندر بھی، اور اولیاء کرام اکثر اور بزرگان دین اپنے متعلقین کو یہ بتاتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کا ورد جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد زیادہ افضل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح یعنی 100 بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 200 بار پڑھیں، یا 300 بار پڑھیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کی بری چیزوں سے، نحوستوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو محفوظ رکھیں گے۔ رزق حلال وافر مقدار میں بے حساب خیر و برکت والا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کسی چیز کی آپ کو کمی اور محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایسی مبارک اور ببرکت صورت ہے۔ تو 100 بار سے لے کے 300 بار تک آپ کسی بھی تعداد میں سورۃ اخلاص کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی پھر 3 ترکیبیں اور ہیں جو تجارب الصالحین میں ہیں، جو نیک لوگوں نے، اولیاء کرام نے یا عاملین حضرات نے اس کی جو ترکیبیں سیٹ کی ہیں سورۃ اخلاص کی، اور سینکڑوں سال سے چلتی آ رہی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے تجربات ہیں اس کے اوپر، وہ 3 ترکیبیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ سورۃ اخلاص کو عشاء کی نماز کے بعد، وہ چلے کی ترتیب عشاء کی نماز کے بعد ہے کہ فرصت کا وقت ہوتا ہے، تنہائی کا وقت ہوتا ہے، اور انسان یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے رات کو تنہائی میں اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کو پڑھ سکتا ہے۔
عشاء کی نماز کے بعد آپ وطروں سے فارغ ہو جائیں، گھر میں چلے جائیں، مسجد سے نماز پڑھ کے، یا کسی بھی کمرے میں خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں علیحدہ۔ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کو آپ نے 700 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی کسی بھی عمل کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر عمل کے ساتھ درود ابراہیمی برکت کے لیے 3 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی توفیق ہو محبت اور عقیدت کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ رب العزت کسی بھی وظائف کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی پڑھائی کے اندر پاور اور تاثیر بڑھا دیتے ہیں، اور خیر و برکت اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کی اتنی برکات ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھ کے 700 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے 11 دن تک۔ 11 دن تک جب آپ کریں گے تو آپ سورۃ اخلاص کے اس عمل کے عامل بن جائیں گے، اور آپ کی ذات کو، آپ کے گھر بار کو، آپ کے متعلقین کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پھر آپ اپنے معمول کے اندر 1 تسبیح رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 100 بار، 200 بار، 300 بار آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہت بہترین وقت عصر کے بعد کا ہے۔ اگر وقت نہ ہو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے پھر اپنے معمول میں سورۃ اخلاص کو ضرور رکھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل، اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سورۃ اخلاص کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ 1000 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو 11 دن پڑھنا ہے۔ 11,000 اس کی تعداد ہو جائے گی، اور عشاء کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، کوئی بھی آپ وقت رکھ لیں، لیکن بابرکت وقت عصر کے بعد کا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص کو 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیحاں۔ 1000 بار سورۃ اخلاص پہ 1 گھنٹہ 33 منٹ لگتے ہیں، یعنی سمجھیں کہ 1.5 گھنٹے کا یہ عمل ہے۔ کوئی بہت آہستہ پڑھتا ہے تو 1.25 گھنٹے کا عمل ہے۔ یہ آپ نے 11 دن اس کو مکمل کر لینا ہے۔ آپ اس کے اور پاورفل عامل بن جائیں گے، اس کی تاثیر، اس کو فیوز و برکات آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد آپ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح اپنے معمول میں رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے معمول میں رکھیں گے، پھر آپ کو اس کی برکات کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا۔ یہ ہمارے بتانے سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، جو آپ اپنی آنکھوں سے اس کے فیوز و برکات کو دیکھیں گے، پھر آپ کو یقین آئے گا۔ اس کا جو تیسرا عمل ہے، بڑا ہے، وہ عاملین کے لیے بھی ہے۔ ہم نے بھی جو اس کے مطابق کیا کہ ہم اپنے شاگردوں کو بھی جو اس کا چلہ کرواتے ہیں، وہ بہت مضبوط حصار کا اور خیر و برکت کا عمل ہے۔ وہ ہے 1000 بار روزانہ پڑھنا صبح کے ٹائم، اور اسی طرح 2121 بار، یعنی آپ نے ٹوٹل جو پڑھنا ہے وہ 3121 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی تعداد ہو جائے گی 41 دن میں 1.25 لاکھ سے تجاوز ہو جائے گی۔ اس کو 1.25 لاکھ آپ نے پورا کرنا ہے 41 دن کے اندر، یعنی 3125 بار جب آپ اس کو پڑھیں گے، 3125 بار اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں کہ 1000 بار صبح اور 2125 بار آپ شام کو، یعنی 2125 بار شام کو۔ اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے 2 ٹائم، تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارا مضبوط چلہ ہے، جو ہم اپنے شاگردوں کو کرواتے ہیں، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم عشاء کے بعد 3125 بار پڑھاتے ہیں، اور 41 دن تک اس کا عمل کرواتے ہیں۔ 3125 بار روزانہ پڑھنے سے، ایک ہی وقت ایک ہی نشست میں پڑھنے سے، اس کا وقت لگتا ہے 5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے 3125 بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا۔ اور ایک چلے کے اندر، یعنی 41 دن کے اندر اس کی تعداد 1.25 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ 1.25 لاکھ کا عمل بہت مضبوط عمل ہوتا ہے۔ اس سے پھر ایک قوت اور تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کا پانی بھی رکھ کے دم کر سکتے ہیں، اور اس کو ویسے بھی آپ اس کے بعد کسی کو دم کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس بڑے عمل کے بعد آپ اس کے باموکل عامل ہوں گے، اور اگر آپ اس کے ساتھ بڑے گوشت کا پرہیز کر لیں تو اور زیادہ پاور اور تاثیر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھائی کریں، اللہ کا ذکر کریں، کلام پڑھیں، ایک تو درود شریف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازم پڑھیں، ایک ہر وقت باوضو رہیں، ایک خوشبو اچھی ضرور استعمال کریں، اور کچی پیاز اور بدبودار چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور نہا دھو کے ہر وقت صاف کپڑے پہنیں، اس سے بھی بہت زیادہ برکات ملتی ہیں۔ مسلمان جنات اس طرح صاف ستھرے پاک صاف رہنے والے کو اور خوشبو میں معطر رہنے والے سے محبت کرتے ہیں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس ترتیب سے آپ چاروں میں سے کوئی بھی عمل کریں، ہماری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے، اور اس کا ہدیہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پوری امت مسلمہ کو، نیک جنات کو، اور خاص طور پہ ہمیں بھی آپ اس کا ہدیہ کریں، ہمیں بھی روحانی طور پہ فائدہ ہو۔ اس ہدیے کے بدلے ہماری اجازت اور ہمارے عمل کا فیض آپ کو ملے گا، اور آپ کی تاثیر اور پاور اور بڑھ جائے گی۔
اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔